السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو حسن خاتمہ سے متعلق ہے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کیسا حسین خاتمہ نصیب فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ دوستو، یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے مواعظ میں اس کا ذکر کیا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے دوستو۔ ہم سنتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا مرتے وقت خاتمہ بہت اچھا ہو، تو ان میں ایک عمل یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی سے ادب کے ساتھ سنا جائے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی اذان کے احترام، ادب اور اذان کی عظمت سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو، ایک خاتون تھی، بوڑھیا تھی۔ وہ جس وقت اس کا آخری وقت آیا تو گھر والوں نے اس کے منہ سے کچھ عجیب و غریب کلمات سنے۔ وہ روزمرہ زندگی میں بولی جانے والی زبان نہیں تھی، اور وہ گھرانہ بھی ان پڑھ تھا اور دین کی سمجھ بوجھ سے بھی بہت زیادہ واقف نہیں تھے، بہت زیادہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، بہت زیادہ دین پر عمل نہیں تھا۔ اور وہ خاتون تو بالکل ان پڑھ تھی اور کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، حتیٰ کہ قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ تو اب وہ اس کی زبان سے جب انہوں نے عجیب و غریب کلمات سنے تو اپنے گاؤں کی جو امام مسجد تھے اس کو بلا لائے کہ دیکھو، یہ ہماری بزرگ خاتون جس کا آخری وقت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب وہ امام صاحب آئے، چونکہ وہ عالم دین تھے، تو انہوں نے جب وہ کلمات سنے تو دوستو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایسے کلمات تھے، عربی میں وہ بولے جا رہی تھی جس میں قرآنی آیات بھی اور خوشخبری والی آیات بھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک اور متقی بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے جب وہ واپس اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ان کلمات کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشبخت خاتون ہے، بڑے حسین و جمیل خوبصورت کلمات اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا گھر والوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا زندگی بھر کیا عمل رہا۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ اور تو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے، ہاں ایک بات جو ہے وہ پکی ٹھکی تھی، وہ یہ تھی کہ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز ہوتی اور اگر کوئی بول رہا ہوتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، اس کی بہت بے عزتی کرتی اور اس کو کہتی تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں خیال نہیں آتا یہ کتنی مبارک ذات کے اسم مبارک لیے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے سنو۔
تو دوستو دیکھا آپ نے کہ اس کے اس ایک عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو کیا انعام دیا. تو وہی بات ہوئی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس شخص کا کون سا عمل جو ہے وہ پسند آ جائے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے سامنے جو بھی شخص آئے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہوگا یا وہ عمر میں آپ سے بڑا ہوگا. اگر عمر میں چھوٹا ہو تو اس کو اپنے سے بہت اچھا جانو اور اس وقت یہ تصور کرو کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں اور اس نے ابھی زندہ رہنا ہے، پتہ نہیں کتنی نیکیاں یہ کرے گا، تو اس لیے ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے. اور جو عمر میں آپ سے بڑا ہو تو اس کو یہ تصور کرو کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی، اس لیے یہ مجھ سے بہت ہی آگے بڑھا ہوا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہے. اور دوستو کیا پتہ کسی کے دل کا کیا حال ہے، کسی کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اپنی فکر کرنی چاہیے، ہر وقت لرزاں اور ترساں رہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا. اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا رہے اور اللہ سے ہر وقت یہی مانگتا رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ مرتے وقت معاف فرما دینا، قبر میں حشر میں بھی معاف فرما دینا، یا اللہ دنیا میں بھی معاف فرما دے، کسی کا محتاج نہ کر. تو دوستو بس ہر وقت لرزاں و ترساں رہنا چاہیے. اسی سے جڑا ایک اور بھی واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ میں اس کو آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے اہل و عیال کو بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں. دوستو اللہ کی معافی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جو معاف ہو گیا، جس کو معافی مل گئی، جس کا حساب کتاب نہ ہوا، وہ خوش نصیب ترین انسان ہوگا. بس اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. والسلام.